ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہزیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. آج پاکستانی میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، ایک خبر چھائی رہی اور وہ ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا تہران کے اندر قتل. کل ہی آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان سے یہ خبر آئی کہ بیروت پر ایک حملہ کیا ہے اسرائیل نے، جہاں پر لبنانی تنظیم حزب اللہ کے ایک سینئر کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا. اب سے ذرا دیر پہلے تصدیق ہوئی ہے کہ فواد شکر کو اس حملے میں مار دیا گیا ہے. یوں اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے غزہ میں پچھلے 10 ماہ سے، اس میں ایک زبردست ایسکلیشن سامنے آئی ہے. 2 الگ الگ کیپٹلز میں بظاہر اسرائیل نے یہ کارروائی کی ہے اور جنہیں وہ اپنے دشمن کہتا ہے انہیں وہیں پہ اس نے ختم کیا ہے. تہران کے لیے، ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا، کیونکہ وہاں پہ ایک دن پہلے ہی نئے صدر مسعود نام بتائیں، مسعود پیزشکیان نئے صدر جو منتخب ہوئے ہیں، ان کی تقریب تھی. انٹرنیشنلی بہت سارے گیسٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور انہی میں اسماعیل ہانیہ بھی شامل تھے. انہوں نے جو خامنئی صاحب ہیں ان سے ملاقات کی تھی. اس کے بعد وہ وہاں پہ جہاں پہ ان کی رہائش تھی وہاں رات کو وہ گئے اینڈ اوور نائٹ پھر یہ ان پر حملہ کیا گیا. ہوا کیا ایگزیکٹلی اس کی جو تفصیلات ہیں اس پر بہت ساری قیاس آرائی ہو رہی ہے، لیکن کچھ ہم نے پیس ٹوگیدر کیا ہے کہ واقعات ہوئے کیا وہاں پہ. ایک ایرانین صحافی ہیں، امواج میڈیا کے لیے لکھتے ہیں، انہوں نے کافی وقت اس کی مختصر اچھی ٹائم لائن دی ہے. اچھا 2-3 اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں. اچھا پہلے تو رپورٹ آئی ہے، پہلی رپورٹ آئی ہے پس داران کی طرف سے صبح 6 بجے ایرانین ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ہانیہ کے رہائش گاہ پر ایک حملہ ہوا ہے اور وہ شہید ہو گئے، ان کا ایک باڈی گارڈ شہید ہوا ہے. اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ رہ رہے تھے، ایک اسپیشل کمپاؤنڈ ہے شمالی تہران میں، سعد آباد کمپلیکس جس کو کہتے ہیں. اچھا اب اس کی یہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ ویسے جب حماس کے کوئی بھی لیڈر آتے ہیں تہران میں وہ وہاں نہیں رہتے، وہ رہتے ہیں نیلسن منڈیلا بولیوارڈ پر، وہاں پر ان کی ایک اپنی تنظیمی دفتر ہے. اچھا یہاں پر کیوں شفٹ ہوا؟ جیسے آپ نے بیان کیا کہ کل فواد شکر کو اسیسینیٹ کیا تھا. ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے کہ دمشق میں بھی ایک IRGC کے آفیشل کو اسیسینیٹ کیا. اس کی کوئی ابھی تصدیق نہیں ہے، تو ان کو پتا تھا کہ ہم ٹارگٹ میں ہیں. تو یہ ایک بڑا ہائی سیکیورٹی کمپاؤنڈ ہے، یہ ایرانین پریزیڈنسی کے ساتھ لنکڈ ہے. تو یہ وہاں تھے. اچھا اور ایک اور جو عجیب بات ہے کہ ویسے جب یہ صدر رئیسی کے جنازے پر آئے تھے تو چند گھنٹے بعد یہ واپس چلے گئے تھے. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ رات گزارتے ہیں ایران میں. رات کیوں گزاری گئی یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. تو یہ رپورٹ یہ ہو رہی ہے کیونکہ اس وقت ایران میں، تہران میں حزب اللہ کے نائب سیکرٹری جنرل نعیم قاسم بھی موجود تھے. قدس فورس جو ایک فلسطینی ایک تنظیم ہے، ان کے سربراہ ان کے چیف اسماعیل کانی بھی موجود تھے، اور IRGC کے چیف کمانڈر حسین سلامی بھی ظاہر ہے وہاں پر موجود تھے. تو ایک کہتے ہیں ایکسس آف ریزسٹنس مائنس حوثیز وہاں پر سب موجود تھے. ہو سکتا ہے حوثیوں کا بھی کوئی نمائندہ تھا، ہمیں نہیں پتا. تو وہاں پر ایک کوآرڈینیشن میٹنگ ہو رہی تھی کہ جی وہاں پر انہوں نے اسٹرائک کیا ہے، ہم اس کو کوآرڈینیٹ کر کے کیسے ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. اچھا اب کیسے مارا گیا، اب اس پہ بھی سوال ہے کیونکہ ہمیں صرف پتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا ہے. ظاہر ہے کہ شروع میں آیا کہ ایک گولی سے مارا گیا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ باہر سے میزائل داغا گیا. ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ایئر بورن پروجیکٹائل. اچھا ایئر بورن پروجیکٹائل میں بھی کیا آ سکتا ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق، اب یہاں پر ایک سینئر سورس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ تہران کا کہنا ہے، ان کی جو ابتدائی فائنڈنگز ہیں، کہ ایک آرمڈ کوڈ کاپٹر ڈرون استعمال کیا گیا ہے. اچھا اب یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ اس کو ایران میں لانا بڑا آسان ہے. آپ اس کے پرزے کر کے وہاں پر شپ کرتے ہیں اور اس کو اسمبل کرتے ہیں. جب ہم ابھی ایرانین میں جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں تو جو نیوکلیئر سائنٹسٹ کو جو مارا گیا تھا اس کو بھی اسی طرح جو اسلحہ ہے وہ تیار کیا گیا تھا. ایک اور اچھا اسرائیل نے پہلے بھی کوڈ کاپٹر فائرڈ میسائل سے اسیسینیشنز کیے ہیں ایران کی اپنی ڈیفنس منسٹری کی فیسلٹیز پر ان دا سینٹر آف دا کنٹری. اپریل میں جو ہے کوڈ کاپٹر دھماکہ خیز بارود اس میں بھرا ہوا تھا. وہ اصفہان میں جو رشین S-300 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس پہ حملہ کیا تھا. اب یہ میں نہیں جان سکتا کہ یہ
اسرائیل پہ جو ایرانی میزائل حملہ ہوا تھا 14 اپریل کو، اس کے بعد ہوا تھا یہ جو کواد کاپٹر اسرائیل استعمال کر چکا ہے ایران کی سرزمین پر۔ ایک اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ نے کسی نیبرنگ کنٹری سے میسائل فائر کیا ہے، کروز میسائل فائر کیا ہے، یا کسی سب مرین سے کروز میسائل فائر کیا ہے، لیکن باٹم لائن یہ ہے کہ ہی واز اسیسینیٹڈ۔ اب اگر کسی کو کوئی ابھی تک اتنا پاگل بچا ہوا ہے دنیا میں جس کا خیال تھا کہ اسرائیل کو امن یا جنگ بندی میں کوئی بھی انٹرسٹ ہے، تو میرا خیال ہے ان کو پتہ لگ جانا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران جیسے ملک میں اسرائیل کا جو نیٹ ورک ہے وہ کتنا مضبوط ہے، بہت مضبوط ہے۔ اس پہ ہم ذرا دیر میں آئیں گے۔ ابھی یہ خبر آئی کہ کل یعنی کہ جمعرات کو نماز جنازہ ہوگی تہران میں، خامنئی صاحب خود کرائیں گے، اور پھر ان کی جو تدفین ہے وہ قطر میں ہوگی، 2 اگست کو ہوگی، کیونکہ ان کی رہائش بھی کافی عرصے سے وہاں پر تھی۔ اچھا، ریاکشن جو آج دن بھر چلتا رہا وہ تو ہم نے سن لیا کہ چین نے کیا کہا، روس نے کیا کہا، پاکستان نے کیا کہا، لیکن ظاہر سب سے زیادہ ریاکشن جو ہے وہ فلسطینیوں کا اپنا ریاکشن جو ہے۔ جی اچھا، امریکہ کا بھی ریاکشن آ گیا، اس کو بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، مطلب واٹر از ویٹ فائر برنز۔ فلسطین میں کیا ریاکشن آیا ہے؟ ظاہر ہے فلسطین میں غم و غصہ ہے جو اکتوبر سے ہی ہے۔ یہ جو تصاویر ہیں اگر دکھائیں، یہ فلسطینی بچے ہیں اور یہ اسماعیل ہانیہ کے گھر کے سامنے، مطلب گھر کے ملبے کے سامنے اس کی تصویر لے کر کھڑے ہیں اور اس کو سلوٹ کر رہے ہیں۔ اس کی کوریج کرنے گئے الجزیرہ کے اسماعیل الغول اپنے کیمرہ مین رمی اریجی کے ساتھ، اور اس کے چند سیکنڈ بعد، چند منٹ بعد اسرائیل نے ان کی گاڑی پر بھی حملہ کیا اور ان دونوں کو شہید کر دیا۔ دس میکس 165 165 صحافی جن کو قتل کیا ہے اسرائیل میں، ان کا سر قلم ہو گیا۔ اب تک کسی بھی کانفلکٹ میں کبھی جو صحافی مرے ہیں سب سے زیادہ یہاں پہ، ہاں، اس تعداد اور اس ریٹ سے۔ رمالہ ویسٹ بینک میں بھی ہم کیا کہتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 2 منٹ پہلے تھی، اس کے 2 منٹ بعد حملہ ہوا ہے، بچے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رمالہ میں تمام دکانیں بند ہیں، لوگ مظاہرے کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں بھی لوگ پینٹ کر رہے ہیں آن دا ڈورز اینڈ آن دا ونڈوز۔ اور نبلوس کے نزدیک ہوارا نام کا ایک شہر ہے، یہ بھی ویسٹ بینک میں ہے، وہاں پر ایک اسرائیلی فوجی آؤٹ پوسٹ پر حملہ کیا ہے اور اس کو نذر آتش کیا ہے۔ یہ تو ہے اب تک کا ریاکشن ان فلسطین۔ اچھا، اب ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کیوں، کیونکہ یہ آپ نے سربراہ کہا تھا یہ پولیٹیکل نیگوشیٹر تھے ان کے ایک طرح سے، تو یہ فائٹر تو کبھی ایز سچ، مطلب جتنے حماس کے ایک طرح سے سبھی فائٹر ہیں، ابھی جو نیگوشیشن جاری ہیں اس میں بڑا بنیادی اس میں بنیادی کردار یہ تھا۔ اچھا، اب آپ نیگوشیٹر کو اس لیے مارتے ہیں کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ نیگوشیشنز ہو۔ آپ نیگوشیشنز کیوں نہیں چاہتے؟ کیونکہ جیسے آپ کہتے ہیں، ہم یہاں پاکستان میں کہتے ہیں نا یار، کرسی کا مسئلہ ہے۔ نیتن یاہو کی اگر آپ پولنگ دیکھیں اسرائیل میں تو تقریباً 25-30% کہتے ہیں کہ یار اس کو ابھی اور اسی وقت استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن تقریباً 60% کہتے ہیں بالکل استعفیٰ دینا چاہیے لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد۔ تو اگر جنگ ہی نہیں ختم ہوگی تو یہ اسرائیل نے کیوں کیا کہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، صرف یہ کہ یہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی جو لائف ہے آپ نے اس کو کافی دیکھا، ذرا بتائیں وائی ڈڈ ہی میٹر؟ یہ 1962 میں شاسی پناہ گزین کیمپ ہے، وہاں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا جو آبائی گاؤں ہے وہ آج کل جو علاقہ ایشکلون کہلاتا ہے اس کے قریب تھا، جہاں سے انہیں نقبہ میں نکالا گیا تھا پوری فیملی کو 1948 میں۔ اچھا، ان کا یہ جو گاؤں ہے غزہ کی جو بارڈر ہے اس سے نظر آتا ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، لیکن اب وہ گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے اور اس کی جگہ جو ہیں وہ دوسرے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہ جگہ نظر آتی ہے۔ اچھا، اسماعیل ہانیہ جو ہیں انہوں نے اسلامک یونیورسٹی غزہ سے عربک لٹریچر میں گریجویشن کیا۔ 1987 میں جب پہلا انتفاضہ شروع ہوا تو ہزاروں لوگ گرفتار ہوئے، اس میں اسماعیل ہانیہ بھی شامل تھے۔ کچھ مدت بعد وہ رہا ہو گئے، لیکن 1988 میں انہیں دوبارہ گرفتار کر کے 6 ماہ کے لیے قید کر دیا گیا۔ 1989 میں انہیں 3 برس کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1992 میں رہائی کے بعد انہیں حماس کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ لبنان جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر جب فلسطینی اتھارٹی اوسلو سمجھوتا ہوا
تو دسمبر 93 میں انہیں واپس آنے کی اجازت ملی اور وہ اسلامک یونیورسٹی غزہ کے ڈین مقرر ہوئے۔ 1997 میں اسرائیل نے حماس کے جو بانی ہیں شیخ احمد یاسین ان کو جیل سے رہا کیا تو ہانیہ ان کے معاون مقرر ہوئے۔ 2000 میں فلسطین میں دوسرا انتفاضہ شروع ہوتا ہے اور 2003 میں شیخ احمد یاسین اور ہانیہ اسرائیلی فضائیہ کے ایک حملے میں بچ نکلتے ہیں، مگر 6 مہینے بعد ایک اسرائیلی جو گن شپ ہے اس نے شیخ احمد یاسین کو اس وقت شہید کر دیا جب وہ نماز فجر کے بعد مسجد سے نکل رہے تھے۔ 2005 میں غزہ سے اسرائیلی فوجوں کا انخلا ہوتا ہے اور 2006 میں فلسطینی اتھارٹی کے الیکشن ہوتے ہیں۔ اس میں حماس جو ہے وہ 132 میں سے 76 نشستیں حاصل کر لیتی ہے، تو جو نئی حکومت بنتی ہے اس میں اسماعیل ہانیہ کو پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہلری کلنٹن کا ایک کوٹ مجھے یاد آ رہا ہے جب یہ الیکشن جیت کر حکومت بن گئی، تاریخی ہے، تو سینیٹر ہلری کلنٹن نے کہا کہ ہماری جانب سے فلسطین میں انتخابات کے لیے پش کرنا، مطالبہ کرنا ایک بڑی غلطی تھی، ہمیں اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ مثبت نتائج آئیں۔ ہاں بالکل ہے نا، ضروری ہوتا ہے جب آپ انتخابات کریں۔ تو اب چونکہ یہ حماس جو ایک ٹیررسٹ تنظیم ہے، یہ جیت گئی ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے، تو امریکہ سمیت جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے پابندی لگا دی۔ فلسطینی اتھارٹی پیدا ہوئے بھی ابھی کچھ مہینے ہوئے تھے اس الیکشن کے بعد نئی حکومت کو، اس کا معاشی طور پہ گلا گھونٹنے کا انتظام شروع کر دیا اور انہوں نے امداد بند کر لی۔ 2007 میں جب پریشر آیا فلسطینی اتھارٹی پہ، محمود عباس کے گروپ پہ، تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی آپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ٹیکنوکریٹ حکومت ہونی چاہیے، تو انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو بڑی مار پیٹ کٹائی ہوئی غزہ میں۔ جو ہے فلسطینی اتھارٹی PLO ان کو نکال دیا گیا اور حماس نے کہا کہ ہم خود حکومت کریں گے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب ڈیوائڈ اینڈ رول ہم نے دیکھا۔ ڈیوائڈ اینڈ، اچھا اس کے ساتھ ہی 2007 میں جب یہ ہوا تو اسرائیل نے ناکہ بندی کر دی غزہ کی، جو کہ آج کے دن تک جاری ہے۔ اچھا 2017 میں اسماعیل ہانیہ جو ہیں انہوں نے خالد مشعل کی جگہ وہ حماس کے سیاسی بازو کے سربراہ بنے۔ 2019 میں انہیں مستقل غزہ چھوڑنا پڑا، اس کے بعد وہ کبھی نہیں واپس آ سکے، قطر میں رہتے رہے، کبھی ترکی میں رہتے رہے۔ امریکہ نے انہیں دہشت گرد قرار دے دیا کیونکہ ان کے حماس کے عسکری ونگ سے تعلقات تھے، ہے نا۔ اچھا 10 اپریل ابھی جو گزرا ہے، اسماعیل ہانیہ کے 3 بیٹے حازم، عامر اور محمد غزہ میں ایک گاڑی میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ اسرائیل نے انہیں فضائی حملے میں شہید کر دیا۔ اس حملے میں اسماعیل ہانیہ کی 3 پوتیاں اور ایک پوتا بھی ان کے لگ بھگ پچھلے 10 ماہ میں 60 دور اور نزدیک کے رشتہ دار شہید ہو چکے ہیں، لیکن جب انہیں اپنے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کی شہادت کی خبر سنائی تو اسماعیل ہانیہ کا ریئیکشن ذرا دیکھیے۔ الله يسهل عليهم، الله يسهل عليهم، يعني ان شاء الله ربنا يسهل. يلا ليش كمل ربنا يسهل ان شاء الله ربنا. موبائل پہ خبر آئی ہے کہ شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی۔ اس کے بعد سیکریٹری نے پوچھا یہ جو ہم میٹنگ میں جا رہے ہیں یہ ملتوی کر دیں؟ انہوں نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کیا ہے، یہ تو شیڈول کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اچھا ایک آخری چیز، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہسپتال میں ہے، پیچھے ہسپتال، یہ ان کی اہلیہ ہسپتال میں تھی، وہاں پر انڈر ٹریٹمنٹ تھی۔ جب اس کو نیند سے جگا کے اس نے بتایا تو اس نے مسکرا کے یہ کہا، اس نے کہا کہ وہ ہماری بیٹی بھی یہ۔ ایک وقفہ لیتے ہیں۔ تہران میں اسماعیل ہانیہ کے قتل کے حوالے سے نام ظاہر ہے کہ اسرائیل کا آ رہا ہے۔ اسرائیل کیا فٹ پرنٹ کہہ لیں یا فنگر پرنٹس کہہ لیں، وہ پوری ایک اس کی ہسٹری ہے خطے میں کہ کس طرح سے وہ یہ کارروائیاں کرتا رہا ہے۔ ذرا یادداشت کو تازہ کرنے کے لیے چند واقعات
آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک ہائی پروفائل قتل ہوا تھا نومبر 2020 میں، ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں محسن فخری زادے، ان کا جب مرڈر ہوا تو بہت لوگوں نے سوال پوچھا کہ یہ کیسے ہوا، ایسے پینیٹریشن کیسے ہے اسرائیلی ایجنٹوں کی، تو پتہ لگا کہ یہ سمجھیں کہ اس زمانے کا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ان کو نشانہ بنایا گیا، اور بعد میں جو تفصیلات آئیں اس سے پتہ چلا کہ ایک جو سنائپر تھا وہ کوئی 1500 کلومیٹر دور کہیں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اس کو آپریٹ کر رہا تھا، اور جہاں سے فخری زادے کی گاڑی گزر رہی تھی اس پر ایک آٹومیٹک جو مشین گن ہے اس نے فائر کھول دیا۔ یہ پورا جو قتل کی واردات تھی اس کے بارے میں بعد میں جو رپورٹنگ ہوئی بتایا گیا کہ یہ 1 منٹ سے بھی کم تھی، اور اس میں کل 15 بلٹس استعمال ہوئیں، جس کے نتیجے میں ایران کے سمجھیں کہ وہ وہاں کے عبدالقدیر خان تھے، اور کس طرح اسرائیل نے ان کو وہاں سے وہاں ان کا قتل کیا۔ اس کے علاوہ کئی اور اسیسنیشنز ہیں۔ جنوری 2010 میں مسعود المحمدی، ان کا بھی مرڈر اسی طرح سے ہوا۔ تہران یونیورسٹی کے وہ فزکس کے پروفیسر تھے، اور ان کا بھی یہ جو نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ ملوث تھے، اور انہیں ایک ریموٹ کنٹرول بام کے ذریعے اسرائیل نے مبینہ طور پر وہاں پہ نشانہ بنایا۔ اسی سال یعنی کہ 2010 نومبر میں مجید شہریاری، وہ بھی شاہد بہشتی یونیورسٹی کے پروفیسر اور نیوکلیئر فیسلٹی جو ہے تہران کی اس میں وہ انوالو تھے، ان کو اسی طرح سے ایک کار بام میں نشانہ بنایا گیا۔ پھر جنوری 2012 میں مصطفیٰ احمدی روشن، وہ بھی نیوکلیئر سائنٹسٹ جو کہ یورینیم فیسلٹی میں کام کر رہے تھے، نتانز کا جو مرکز ہے وہاں پہ، انہیں بھی ایک بام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا جو کہ ان کی گاڑی میں تھا، اور وہ بھی اسرائیل کی اس کیمپین کا حصہ بن گئے۔ مئی 2022 میں پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس میں پاسداران انقلاب کے ایک افسر کرنل حسن سید خدائی وہ نشانہ بنتے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کے گھر کے باہر فائرنگ کر کے ان کو مارا جاتا ہے، اور ایران نے کہا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا کام ہے۔ اس کے علاوہ پھر متعدد سائبر اٹیکس ہیں، ڈرون اٹیکس ہیں۔ ایک وائرس آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے، سٹکس نیٹ، جو کہ اسرائیل نے وہاں پہ چھوڑا، اور وہاں سے کافی ساری جو ان کی نیشنل سیکیورٹی کی معلومات تھیں نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے وہ لیک ہوئیں، اور پھر بعد میں فخر سے بنجامن نیتن یاہو صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایران کیا کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اس طرح سے خودکش ڈرون بھی امپلوائے کیے ہیں ایران کے اندر، لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، فیسلٹیز کو ٹارگٹ کرنے کے لیے۔ یہ بھی رپورٹس آتی رہی ہیں کہ 2018 میں اسرائیل نے جسے ہم کہتے ہیں بوٹس آن دا گراؤنڈ، یعنی کہ اپنے بندے جو ہیں وہ ایران کے اندر چھوڑے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے، اور کہا گیا کہ یہ موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسی طرح جنوری 2010 میں ہمیں پتہ ہے کہ دبئی کے ایک ہوٹل میں حماس کے ایک سینئر رہنما کو، محمود المبو کو ٹارگٹ کیا گیا۔ اس آپریشن میں موساد کے کوئی 26 ایجنٹ شامل تھے، بعد میں پتہ چلا کہ انہیں زہر دیا گیا، الیکٹریکیوٹ کیا گیا، اور یہ اسیسنیشن اس طرح سے ہوئی۔ تو پورا ایک لمبا شاخسانہ ہے اسرائیل کی ان حرکتوں کا، جس کی وجہ سے اسماعیل ہانیہ کے مرڈر کا بلیم بھی اس پر آ رہا ہے۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب اسماعیل ہانیہ کے بارے میں تو ہم بات کر ہی رہے ہیں، میں آپ کو فواد شکر کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک حزب اللہ کے ٹاپ کمانڈر تھے جن کو کل لبنان کے دارالحکومت بیروت میں اسیسینیٹ کیا گیا۔ اسرائیل نے ایک ایئر اسٹرائک کی جس میں کئی لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں سے ایک فواد شکر تھا۔ ان کی کنفرمیشن ابھی آئی ہے ہمارے پاس، اور کل ان کا بھی جنازہ ہوگا جس میں حسن نصر اللہ حزب اللہ کے سربراہ خطاب دیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ لگے گا کہ حزب اللہ کا اب رد عمل کیا ہوگا۔ فواد شکر تھے کون؟ یہ تقریباً ایک تو سینئر ایڈوائزر تھے حسن نصر اللہ کے۔ 1982-83 میں جو بیروت میں امریکن مرینز کے بیرکس پر ایک سوئسائڈ حملہ ہوا تھا جس میں تقریباً 250 امریکن فوجی جاں بحق ہوئے تھے، ہلاک ہوئے تھے۔ یہ امریکہ نے الزام اس پہ لگایا تھا کہ یہ اس نے کیا ہے، اور $50 لاکھ کا انعام لگایا تھا ان کے سر پر۔ اچھا، اسرائیل کے خلاف بھی لڑے ہیں، ظاہر ہے 1983 میں جو انویژن ہوئی تھی
آن دا بارڈر. اور ابھی حال میں کہا جاتا ہے کہ یہ حزب اللہ کی جو مسائل پروگرام ہے اور ڈرون پروگرام ہے جس سے حزب اللہ نے کافی نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو, یہ اس کے انچارج تھے. تو دس از فواد شکر. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ کوئی چھوٹے شخص نہیں تھے, کوئی مڈ لیول کمانڈر نہیں تھے, بہت سینئر. آپ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ شاید یہ حزب اللہ کے نمبر 2 تھے. اچھا, اب اس طرح کی اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ, اور آج بہت سوال پوچھا گیا کہ اس سے تنظیم پر کیا فرق پڑتا ہے اس طرح کی اسیسینیشن پہ. تو فرق پڑتا ہے یقیناً, اسپیشلی اگر کوئی ہیوی ملٹری کمانڈر کو اسیسینیٹ کیا جائے, لیکن یہ عارضی ہوتا ہے ہمیشہ. میں آپ کو 3 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں صرف. سلام مصطفیٰ محمد شہادے, یہ ایک حزب اللہ کے حماس کے بانی تھے اور القاسم بریگیڈز کے چیف تھے. 2002 میں اسرائیل ان کو اسیسینیٹ کرتی ہیں. ان کی جگہ کون آتا ہے؟ محمد دیف. انہوں نے ٹیکٹیکل جو اکتوبر 7 کا جو آپریشن تھا ٹیکٹیکلی انہوں نے ایجاد کیا تھا, مطلب اس سے بھی زیادہ خطرناک. ٹھیک ہے. 2004 میں عبدالعزیز الدنتیسی جو کو فاؤنڈر تھے حماس کا, یہ شیخ یاسین کے ساتھ, ان کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے. ان کی جگہ کون آتے ہیں؟ یحییٰ سنوار, جنہوں نے پھر حماس کو مکمل طور پر ریویمپ کیا, ٹنل نیٹ ورکس کو بڑھایا, اور جو اسٹریٹجک ماسٹر مائنڈ تھے اکتوبر 7 کے اٹیکس میں. حزب اللہ کی بات کریں تو 1992 میں ابو عباس الموساوی جو سیکرٹری جنرل تھے اور کو فاؤنڈر تھے حزب اللہ کے, ان کو جاں بحق کیا گیا, اسیسینیٹ کیا گیا. ان کی جگہ کون آتے ہیں؟ حسن نصر اللہ, جنہوں نے حزب اللہ کو ایک مقامی ملیشیا سے لے کر ایک ریجنل فورس بنا دی. اور انفیکٹ شاید اگر میں کہوں کہ یہ دنیا کے سب سے طاقتور نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ اس کی جواب میں ایران کیا کرے گا, اس کی جواب میں حزب اللہ کیا کرے گا. تو میرا خیال ہے کہ ایران سے آغاز کرتے ہیں. اب آپ سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ یہ ایران کے لیے کتنا شرمناک ثابت ہوتا ہے. ابھی آپ کے صدر کی انوگریشن ہوئی ہے, 110 ڈیلیگیٹس آئے ہیں پوری دنیا سے, اور آپ کے اس تہران کے ایک ہائی سیکیورٹی زون میں ایک اٹیک ہوتا ہے اور ایک بندہ اسیسینیٹ ہو جاتا ہے. اپریل میں جب اسرائیل نے دمشق میں حملہ کیا تھا ایران کے سفارت خانے پر, تو خامنئی نے کہا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے, آپ نے ہماری سرزمین پر حملہ کیا ہے. اور پھر اس کی ریٹیلیشن میں کافی کامیاب میسائل سٹرائک کی تھی. اگر امریکہ اور یو کے نے اس کو نہ روکا ہوتا تو کافی نقصان پہنچتا. تو ایران, آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک تو میں آپ دونوں سے سوال پوچھوں گا, 2 سوال ہیں, ریٹیلیٹ کرے گا یا نہیں, اور کس قسم کی ریٹیلیشن آپ دیکھیں؟ آج پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر ہیں انہوں نے ایک اشارہ تو دیا ہے کہ ہم بھی اسپیشل ایکشن جو ہیں وہ کریں گے. اب یہ نہیں ہوگا کہ 300 میزائل جا رہے ہیں اور 6 گھنٹے تک جا رہے ہیں اور وہ تاکہ انہیں ٹائم بھی مل جائے کہ وہ روک سکیں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے ان کی کیا مراد تھی. ادروائز حوثی ہیں یمن میں, ادھر حزب اللہ ہے, ان کے ذریعے کچھ کارروائی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. چلیں اگین ایک وقفے کا ٹائم آ گیا ہے, وقفہ لے پھر ذرا اس پہ مزید بات کریں. دنیا میں جہاں بھی حق خود ارادیت کی تحریکیں چل رہی ہیں, اس میں جو قابض افواج ہوتی ہیں یا ریاستیں ہوتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی لیڈرشپ کو اگر اڑا دیا جائے تو وہ تحریکیں ختم ہو جائیں گی, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. اب جب کہ اسماعیل ہانیہ کو قتل کر دیا گیا ہے, بڑا سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حماس کا فیوچر اب کیا ہوگا. تو وہاں پہ ایک سے ایک لیڈر موجود ہیں. جو ایک نام مینشن ہو رہا ہے وہ ہے خلیل الحیہ کا, جو کہ سینئر حماس رہنما ہیں. قطر میں وہ بیسڈ ہیں, اور یہ اس وقت جو جنگ بندی کی جو بات چیت چل رہی تھی اس میں وہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ تھے. لیکن ایک اس سے بھی بڑا نام وہ ہے خالد مشعل کا. خالد مشعل حماس کے سربراہ رہ چکے ہیں 2004 سے لے کر 2017 تک. ان کا جو انیشیشن سمجھیں وہ تھی اخوان المسلمین کے ساتھ 15 سال کی عمر سے. اس کے بعد زیادہ وہ قریب ہو گئے شام کے صدر بشار الاسد کے, اور دمشق میں بڑا عرصہ وہ رہے. انہیں بھی اسرائیل نے سن 97 میں
قتل کرنے کی کوشش کی، وہ لٹرلی مرتے مرتے بچے اور انہیں وہاں پر زہر دیا گیا جب وہ جارڈن میں تھے، عمان میں تھے، اور اس وقت شاہ حسین نے بڑا اس پر سٹانس لیا۔ یہ جو قتل کی سازش تھی یہ نیتن یاہو صاحب کے آرڈرز پہ ہوئی تھی، بندہ پکڑا گیا، انہوں نے بندہ پکڑا تھا جارڈن نے۔ شاہ حسین نے اسرائیل سے کہا کہ ہم اس کو لٹکائیں گے، پھانسی دیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہمارا پیس ڈیل ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور وہ دباؤ رکھا انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا اینٹی ڈوٹ چاہیے، تو اسرائیل نے وہ مہیا کیا اور یوں خالد مشعل کی جان بچی۔ شیخ یاسین کو اس وقت رہا کیا گیا، بعد میں 7 سال کے بعد پھر اسرائیل نے انہیں ایک حملے میں مار دیا۔ تو خالد مشعل کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ایران کے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا کہ وہ دمشق کے یا شام کے قریب رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ انٹرنیشنل فنڈ ریزر رہے ہیں حماس کے، اور اس وقت ایک پرومیننٹ نام ہے۔ یہ اب ہم دیکھیں گے کہ فارملی وہ کس کو اناؤنس کرتے ہیں، لیکن فی الحال ان کا نام کافی میڈیا میں سامنے آ رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ایک نام ہے محمد دیاف کا بھی، کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ اس وقت غزہ سے باہر ہیں۔ صرف ایک صاحب ہیں یحییٰ شنوار، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اب بھی غزہ میں ہیں اور وہ صف اول کے نہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے نا یہ پرائمریلی ملٹری کمانڈرز، یہ آپریشنل کمانڈرز ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ ان کی جگہ میں آئیں گے، لیکن بہرحال جو بھی آتا ہے۔ اب ایک اس نے بڑا اچھا کہا، حماس کا ایک مڈل رینکر تھا، اس نے کہا دیکھو یہ کوئی مافیا تو ہے نہیں کہ آپ نے باس کو مار دیا اور تتر بتر ہو گیا، یہ نظریاتی تحریک ہے، سب مر بھی جائیں تو نظریہ تو چلتا رہتا ہے اور لوگ آتے رہیں۔ اور ابھی جو کچھ غزہ میں ہوا ہے اس سے تو کوئی 1,00,000-2 لاکھ اور مل گئے نا۔ ہاں، یہ تو آپ نے نسلوں کے لیے آپ نے جو ہے نا لوگوں کو تیار کر دیا کہ جو بچے وہ تو، اور یہ بھی دیکھیں ہم اگین کچھ ریاستیں ہیں جو جنگ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اور اسرائیل ان میں سے ایک میں سے ہے۔ اگر آپ نے کل دیکھا ہے تو یار پوری عوام نکل آئی کہ ہمارے فوجیوں کو حق ہے قیدیوں کو ریپ کرنے کے لیے۔ جب آپ اس نہج تک پہنچ جاتے ہیں، جب آپ کی انسٹاگرام، ٹویٹر اور ٹک ٹاک پر آپ پوسٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں میں نے اس بندے کو قتل کیا، ہاں یہ دیکھیں میں نے اس گھر کو جلا دیا ہے، آپ خواتین کی لوٹے ہوئے انڈرویئر پہن کے گھوم رہے ہیں، تو یہ تو مطلب ایک سیریل کلرز کی قوم ہے نا، سائیکوپیتھس کی قوم ہے، کمپلیٹ سائیکوپیتھس کی قوم ہے۔ ہو سکتا ہے 7-8% نہ ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ 90-92% تو ہیں۔ تو آپ رہ نہیں سکتے، آپ کا وجود اس وقت تک قائم نہیں رہے گا جب تک آپ نے پورے خطے میں جنگ نہیں پھیلانی۔ تو یہ ہے نیتن یاہو کا اس میں ایک ذاتی انٹرسٹ بھی ہے، جب تک جنگ چلے گی وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہے گا، اور اسرائیل کے لیے ایگزسٹینشیل ایشو ہے کہ اگر ریجنل وار شروع ہوتی ہے تو ان کو پتہ ہے کہ امریکہ آئے گا بچانے کے لیے، تو وہ تو ویسے ہی صحیح رہیں گے۔ تو یہ جو اسیسینیشنز ہوئی ہیں اس کے امپیکٹ پہ ہم نظر رکھیں گے، دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے۔ فی الحال ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پہ ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، شب بخیر۔